تفسیر عزیزی میں ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے روبرو گیا اور کہا کہ کیا تم جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اس تعظیم اور تکریم پر زیادہ خوش مت ہو کہ آخر تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، موت کیا چیز ہے؟ پھر شیطان نے اپنے آپ کو مرنے والے جانور کی شکل بنا کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے سامنے لیٹ گیا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا، ایسی حالت بنا کے جیسا کسی کی روح نکلتی ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اس حالت سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس درخت کا میوہ کھاؤ، پھر تم پر موت نہ آئے گی۔ اسی طرح سورہ اعراف میں ہے کہ شیطان ان کی خوشی اور آرام دیکھ کر حسد میں آیا، مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کر دیا تاکہ جو نعمت و لباس، حسن و جمال ان کو حاصل ہے وہ اس سے محروم ہو جائیں۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ اگر تم اس میوے کو کھاؤ گے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور دائمی جنت کے رہنے والے ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بھی درخت کا میوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ آخرکار شیطان نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی قسم پر یقین کر لیا اور وہ میوہ چکھ لیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، اے آدم، میں نے تم کو جنت بخشی، صرف ایک درخت سے منع کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، تیری عزت کی قسم، میرے گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ کوئی تیری قسم کھا کر جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ خداوند کریم نے فرمایا، اب میں تم کو زمین پر اتار دوں گا، جیسا کہ فرمان ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، کہہ دیا اتر جاؤ زمین میں اور وہاں ٹھہرو۔ اور سورہ بقرہ میں ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اب، اور فائدہ اٹھانے کی ایک وقت تک، یعنی موت تک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عصر سے بعد سورج کے غروب تک ایک ساتھ ہی جنت میں رہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے اخراج ہوا۔ ان کے ساتھ ایک شاخ بھی تھی جنت کے درختوں کی، اور جنت کے درخت کا تاج سر پر تھا۔ آپ ہندوستان کے شہر وہنا میں اتارے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سخت پریشان تھے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر اذان دی، تو اذان میں جب آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا تو آپ کو بڑی تسلی ہو گئی۔